فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الإمام بالحق المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عزیزان گرامی، آج کا دن 5 جمادی الاولیٰ مطابق ہے ولادت باسعادت شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ آپ کی ولادت 5 ہجری یا بعض روایت کے مطابق 6 ہجری کو ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو پیغمبر اکرم نے آپ کو اپنے گود میں لیا اور لینے کے بعد مسکرایا اور مسکرا کر کہا کہ میری امت کے لوگ جو حاضر ہیں اور جو غائب ہیں، جو آئندہ آنے والے ہیں، ان سب کو یہ بتا دینا کہ یہ جو اللہ نے دختر دنیا میں عطا کیا ہے ہمیں، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہے کہ اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ کو جناب زینب کی شکل میں دنیا میں بھیجا ہے۔ اس قدر عظمت ہے، اور ہمارے پاس روایات ہے کہ آپ کا نام اس لیے کہ آپ تیسری اولادوں میں سے تھی کہ مولا کائنات کے تیسری اولادوں میں سے کہ 2 فرزند، پھر تیسری یہ بیٹی جو پیدا ہوئی تھی، تو اس کا نام بھی نہ مولا کائنات نے رکھا نہ پیغمبر نے رکھا، بلکہ جبرائیل پروردگار کی بارگاہ سے لے کر آئے اور لے کر آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، پروردگار کا حکم ہے کہ اس بیٹی کا نام زینب رکھیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کہ آپ کے القاب میں سے ہے عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الزہرا، نائبۃ الحسین، بہت سارے آپ کے القاب، عالمہ غیر معلمہ، فہیمہ غیر مفہمہ، بہت سارے القاب آپ کے ہیں، بہت سارے القاب کہ اس قدر عظمت ہے آپ کی سارے اولاد ائمہ معصومین میں کہ آپ کا ایک رتبہ اور مقام و مرتبہ ہی کچھ اور ہے، مقام و مرتبہ ہی آپ کا بہت ہی ممتاز مقام و مرتبہ آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ اس قدر عظمت ہے آپ کی کہ علم کا وہ مقام تھا کہ خود امام معصوم جس کے لیے کہہ رہا ہے انتی عالمۃ غیر المعلمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے، یعنی جس کا علم الہی علم ہے، الہی وسیلوں سے جسے علم حاصل ہوا ہے، کہ یقیناً کہ آپ نے 7 معصومین کو در کیا ہے۔ آپ کا امتیاز دیکھیے کہ آپ نے 14 معصومین میں 7 معصومین کو در کیا ہے، پیغمبر اکرم کو در کیا، مولا کائنات کو، شہزادی کونین کو، پھر دونوں بھائیوں کو آپ نے در کیا ہے، پھر چوتھے امام، 5ویں امام، چوتھے امام اور 5ویں امام تک جو ہے آپ نے 7 معصومین کو در کیا ہے، 7 معصومین کو در کیا ہے۔ سوچیں کہ کس قدر عظمت ہوگی شہزادی کی کہ امام معصوم نے آپ کو فرمایا کہ انتی فہیمۃ غیر المفہمہ، کہ آپ ایسی سمجھدار ہے کہ آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں، آپ کو کسی نے سمجھایا نہیں۔ فہیمہ یہ آپ کے القاب میں سے، فہیمہ سمجھدار، کس قدر عظمت ہے آپ کی
کہ دیکھیں کہ اسی عنوان پر میں ایک موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد دعا. دیکھیں کہ شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ کے اس قدر القاب ہے. اور شہزادی کونین کا بھی ایک لقب ہے وہ ہے سیدۃ النساء العالمین، ساری عورتوں کی سردار. تو ایک شخص آ کر پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر سوال کرتا ہے رسول اللہ کہ جناب مریم کے لیے بھی اللہ نے کہا سیدۃ النساء العالمین، کہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، عورتوں کی سردار ہیں. اور آپ نے بھی اپنی بیٹی کے لیے فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جناب مریم فقط اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، اپنے زمانے کی فقط عورتوں کی سردار ہے، مگر میری بیٹی فاطمہ کائنات کی ساری عورتوں اور خواتین کی سردار ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ساری کائنات کی عورتوں کی خواتین کی سردار ہے. اس قدر عظمت کہ آپ نے فرمایا. تو یہ غور کریں کہ یہ جو لقب ہے آپ کا، کہ یہ لقب آپ کا مخصوص لقب ہے یا جناب شہزادی زینب کے لیے بھی آپ کا یہ لقب ہوگا. اس لیے کہ دیکھیں بعض جو اوصاف ہوتے ہیں، صفات ہوتے ہیں، یا اہل بیت ائمہ معصومین سے مخصوص ہے یا بعض دوسرے معصومین کے لیے بھی ہیں. کہ جیسے مثال کے طور پہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو مولا کائنات کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت کہا ہے. تو یہ روایت، یہ جو فضیلت ہے، دوسرے امام کے لیے بھی ہے، تیسرے امام کے لیے بھی ہے، چوتھے امام کے لیے بھی، ہر معصوم کے لیے ہے. ہر معصوم کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی معصوم کے چہرے کو دیکھیں گے تو عبادت. تو یہاں پر بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ لقب کہ شہزادی سے مخصوص ہے، کیونکہ سیدۃ النساء العالمین کے معنی یہ ہے کہ یعنی آپ سردار ہے، سید ہے، اور ساری خواتین کے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایگزامپل ہے، ایک نمونہ عمل ہے کہ اگر عورتیں اپنے لیے ایک نمونہ عمل دیکھنا چاہتی ہیں تو شہزادی کو دیکھیں. تو کیا یہ لقب، یہ صفت جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے ایک القاب میں سے ہے ثانی زہرا. آپ کے القاب میں سے ثانی زہرا. تو بس جب ثانی زہرا کہہ دیا تو سارے صفات جو جناب زہرا کے لیے ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے بھی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات. ثانی زہرا کہا گیا، ثانی زہرا ہے یعنی دوسری زہرا. اس قدر عظمت ہے آپ کی کہ آپ نمونہ عمل ہے، ایگزامپل ہے، خواتین کے لیے سردار ہیں. کہ دیکھیں شہزادی زینب کی نمونہ عمل کس طرح ہے خواتین کے لیے، کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. یعنی ہمیشہ دیکھو خواتین کو علم میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ کی سردار بھی عالمہ ہیں. آپ کی سردار عالمہ ہیں. خواتین کو علم سے دور نہ رکھیں، علم میں ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے، ساتھ کا ہونا چاہیے. کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے عورتوں کو بڑا مقام مرتبہ دیا. ابھی حال ہی میں نے جو مجلس پڑھی تھی اس میں اس آیت کے ذیل میں پڑھی تھی، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. کہ دیکھو جو بھی عمل صالح انجام دیں گا، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو. کہ دیکھیں اللہ نے آیت بتا دیا کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہے، اور اس کے بعد بتایا کہ یہ مومن بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ پھر حیات طیبہ عطا کریں گا. تو حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے دونوں کو کام کرنا ہے، دونوں کو برابر کام کرنا ہے، دونوں کو برابر کام کرنا ہے تاکہ ایک مدینہ فاضلہ بن سکیں، ایک مدینہ فاضلہ بن سکیں، حیات طیبہ یعنی بہترین زندگی حاصل ہو سکے. تو دیکھیں کہ خواتین کو علم میں پیچھے نہ رکھیں، علم میں ہمیشہ آگے رکھیں. ہر چیز میں خواتین ساتھ ہونا چاہیے، ساتھ ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس دیکھیے وہاں پر ایران میں ہم دیکھتے تھے، عراق میں ہم نے دیکھا، ہر مقام پر آپ دیکھیں
مساجد میں بھی ایک پورشن ہوتا ہے خواتین کے لیے کہ عورتیں بھی نمازوں میں شرکت کریں. نماز جمعوں میں خواتین شرکت کرتی ہے, عید کی نماز میں خواتین شرکت کرتی ہیں. خواتین کے لیے ہر چیز میں اہتمام کیا جائے, محدود نہ کیا جائے, محدود نہیں کیا جائے, ہر چیز میں آگے ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ دوسرے آپ کو لقب ملا فہیمہ غیر مفہمہ, ایک ایسی سمجھدار. تو خواتین کو اس طرح سمجھدار ہونا چاہیے کہ دیکھو سمجھداری کسے کہتے ہیں؟ سمجھداری اسے کہتے ہیں کہ وقت کے طاغوت کو حقیر کر دینا. یہ شہزادی نے بتایا ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کو حقیر بنا دیا, یزید کے دربار میں یزید کو حقیر بنا دیا, بتا دیا کہ یزید تیری اوقات کیا ہے, تیری نسل کہاں سے آئی ہے, تو کس کا بیٹا ہے. اسے کہتے ہیں فہیمہ غیر مفہمہ کہ دیکھو سمجھدار رہو, اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہو. یہ طاغوتیں کون ہیں, یہ دشمن کون ہیں, حق کون ہے اور باطل کون ہے. اتنی سمجھداری ہونا چاہیے خواتین, اتنی سمجھداری ہونا چاہیے کہ دیکھیں یہ ایام جو آتے ہیں در حقیقت میں یہ ولادت کے ایام در حقیقت میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دیکھو شہزادی کی ولادت بنا رہے ہو, خوش ہو رہے ہو, ساتھ میں کچھ سبق بھی حاصل کرو, سبق بھی حاصل کرو کہ آج کے دن اس شہزادی کی ولادت بنائی جا رہی ہے. 1400 سال گزر گئے مگر اس بیوی کو آج بھی یاد کیا جا رہا ہے. تو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ کہ آپ کے کمالات کی وجہ سے ہیں. تو صاحب کمالات بننے کی کوشش کرو. اللہ نے تمہیں صاحب کرامات ہادی بھیجا ہے دنیا میں, صاحبان کرامات ہے, اور تمہیں بھی صاحب کرامت بنانا چاہتے ہیں, تمہیں بھی صاحب کرامت بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کس قدر عظمت ہے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کہ اپنے دور کے زمانے کے حالات سے پوری واقف ہے. کہ بتا دیا کہ یزید تو سمجھتا ہے کہ ہمیں قتل کر کے تو ہمیں مٹا دے گا, اللہ نے ہماری یاد کو مومنین کے دل میں رکھا ہے, کبھی مومن کے دل سے ہماری یاد کو تو نہیں چھین سکتا. اللہ نے ہماری عزت اور شرف کو مومنین کے دل میں جگہ عطا کی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. یزید فنا تو ہونے والا ہے, اللہ نے بقا تو ہمارے لیے رکھی ہے, ہم باقی رہنے والے ہیں, تو فنا ہو جانے والا ہے. آج دیکھیں جس شام میں جہاں پر شہزادی کو اسیر بنا کر لایا گیا تھا, آج بتائیں شام میں کس کا روزہ برقرار ہے؟ اگر آج شام ساری دنیا میں مشہور ہے تو کس سے ہے؟ کس سے مشہور ہے؟ شہزادی سے, شہزادی سے. یزید مٹ گیا, شہزادی آج بھی باقی ہے, آج بھی باقی. آپ دیکھیں شہزادی کی کرامات میں سے کہ آپ صاحب قدرت تکوینی تھی, ولایت الہی کی رکھنے والی تھی. دیکھیں ولایت الہی کہتے ہیں, یعنی ولایت کہتے ہیں, ولایت کے معنی ہے ولی اللہ. کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست. ولی اللہ یعنی اللہ کا دوست, یعنی جو انسان اپنے آپ کو تقرب الہی حاصل کرتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا, وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اللہ نے ولی اللہ بننے کے لیے دروازے کو سب کے لیے کھلا رکھا. نہ مرد و عورت کی اس میں شرط رکھی ہے, نہ نبی کی عہدے کی بھی شرط نہیں رکھی ہے. جو چاہے ولی اللہ بن جائیں, جو چاہے. بتائیں کہ حضرت لقمان حکیم, سب اکثر علماء کہتے ہیں کہ لقمان حکیم نبی نہیں تھے مگر ولی اللہ تھے, اللہ کے ولی تھے. جناب مریم نہ نبی تھی نہ امام تھی مگر ولی اللہ تھی, اللہ کی وہ مقام و ولایت کو آپ نے حاصل کیا تھا. تو پتہ چلا ولایت نہ مردوں سے مخصوص ہے نہ عہدے سے مخصوص ہے. جو انسان خدا سے تقرب حاصل کرتا ہے وہ ولایت حاصل کر لیتا ہے اپنی ظرفیت کے اعتبار سے, کہ اگرچہ 14 معصومین میں اللہ نے اپنی ولایت کی مکمل تجلی کی ہے, کہ جس مقدار میں 14 معصومین متجلی ہو سکتے ہیں اللہ کی ولایت کے, کہ ان کی ولایت کے مقابل میں کسی کی ولایت ان تک نہیں پہنچ سکتی, یہ تو بات واضح ہے. مگر اللہ نے ولایت, کیونکہ اس لیے کہ ولایت ذو مراتب ہوتی ہے, ذو مراتب یعنی ہر کسی کو اللہ اس کے ایمان کے درجے کے حساب سے ولایت دیتا ہے, درجے کے حساب سے ولایت دیتا ہے. اس وقت علماء میں جو اس وقت زندہ ہے, اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے, آیت اللہ حسن زادہ آملی. حسن زادہ آملی بڑی شخصیت ہے, اس وقت موجود ہے. علم جفر, علم رمل میں اگر کوئی آج اس وقت ماہر ہے تو وہ شخص اس قدر عظمت ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ آملی کی بڑی عظمت ہے. علماء نے ان کے بارے میں
کیا کیا نے کہا، اس قدر عظمتیں فضیلتیں بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پڑوس میں ایک جوان کا انتقال ہو گیا تھا. گھر والے بہت رو رہے تھے، بہت گریہ کر رہے تھے. جب آپ کو آ کر اطلاع دی کہ بازو کے مکان میں ایک پڑوس میں ایک جوان کا انتقال ہو گیا ہے اور ماں باپ برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، تو وہ اٹھتے ہیں. اٹھنے کے بعد اس کے گھر پر جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جیسے ہی نماز پڑھ کر وہ اٹھے، اس جنازے کو کہا اٹھ، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. لوگ پریشان ہو گئے. ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک اللہ کی جتنی عبادتیں کی میں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا. جو انسان اللہ سے جب کچھ نہیں مانگتا، جب پہلی مرتبہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو پروردگار کہنے سے پہلے ادا کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات. صاحب کرامت انسان بن سکتا ہے. اگر انسان ولی اللہ بن جائے صاحب کرامت بن جاتے ہیں، صاحب کرامت بن جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر واقعاً عالم باعمل ہو، ایک محلے سے گزر جائیں 40 دن محلے سے عذاب دور ہو جاتا ہے. قبرستان سے کوئی عالم دین، عالم باعمل گزر جائیں، خبروں پہ سے عذاب ختم ہو جاتا ہے، عذاب ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے تاثیر ولایت پروردگار کی کہ جو اللہ عطا کرتا ہے ہر انسان کو اس کی مقدار کے حساب سے، اس کی ظرفیت کے حساب سے. تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو بھی اللہ نے ولایت عطا فرمائی تھی کہ دیکھیں آپ کی ولایت کا مظاہرہ آپ نے کہاں کیا تھا کہ جب کوفے کے بازار میں جب آپ خطبہ دینا چاہ رہی تھی اور لوگ جو اس قافلہ، جو اسیروں کا قافلہ آیا تھا تو آوازیں کر رہا تھا، چیلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، مختلف قسم کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ باغی ہیں، یہ انہوں نے بغاوت کی ہے، خلیفے کے خلاف اٹھے ہیں، انہیں مارا جائے. اور اس دوران میں جہاں پر جانور بندھے ہوئے تھے، جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی، وہ بج رہی تھی. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے چاہا کہ خطبہ دیں. اسی مقام سے آپ نے فقط کہا اسکت، خاموش. جیسے خاموش کہا، راوی کہتا ہے ایسی خاموشی چھا گئی جیسے لگتا تھا کہ آوازیں گلے میں رک گئی. جو گھنٹیاں جانوروں کے گلے میں بج رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ گھنٹیاں بجنا رک گئی. سانسیں ایسے لگ رہا تھا کہ سانسیں رک گئی ہے. اس کے بعد شہزادی نے جو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کوفے کے میدان میں چوراہے پر کہ لوگ جو ابھی خوش ہو رہے تھے، ہنس رہے تھے، وہ رونے لگے. یہ ہے آپ نے ولایت تکوینی کا مظاہرہ کیا. اور آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. مانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. اللہم صلی علی محمد وعلی چین دنیا میں ملے راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے. کاسہ عشق لیے حاضر ہے در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما.